یہ بات تو سچ ہے کہ جنگ سے کچھ حاصل نہیں ہوتا. غریب غریب ہو جاتے ہیں، امیر امیر ہو جاتے ہیں. مگر 47 سال سے ایرانی عورتوں کا جو حال ہے ایران میں، وہ سب کو پتہ ہے. اب انڈیا میں بیٹھ کے لوگ باگ بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں. بھائی آپ کا ایرانی کوئی پڑوسی نہیں ہے، ایرانیوں کو آپ جانتے نہیں ہو، تہران کبھی آپ گئے نہیں ہو. یہاں تو بستیوں کی بستیاں بسی ہوئی ہیں جہاں پہ ایرانی رہتے ہیں. لاس اینجلس چلے جائیے، پورے ایرانی یہاں رہتے ہیں. وہ کیوں چھوڑ کے آئے امریکہ؟ وہ مسلم تھے نا، کیوں چھوڑ کے آئے؟ شیعہ سنی یہ کسی کو نہیں پتہ ہے انگریز کو، ٹھیک ہے. یہاں مسلمان ہی جانتے ہیں مسلمان ہے، یہ ہندو ہے، یہ جوئش ہے. یہاں پہ اس طرح نہیں جانتے شیعہ ہے سنی، اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تو انڈیا تو رہنے ہی دو آپ لوگ، کیونکہ آپ لوگوں کی تو عادت ہے ہر جگہ ٹانگ اڑانے کی. جان نہ پہچان، ہم تیرے مہمان، وہ چکر ہے. اور انکلوڈنگ انڈین میڈیا کی. ابھی دبئی سے انڈینز ویڈیو پوسٹ کر رہے ہیں انڈین میڈیا کو بولنے کے لیے، بھائی تم کیوں غلط خبریں چلا رہے ہو. وہ جو ان کے ماں باپ بہار کے ہیں، یو پی میں، وہ لوگ فون کر رہے ہیں، وہ لوگ گھبرا رہے ہیں انڈین نیوز دیکھ کے کہ بھئی ہمارا بچہ تکلیف میں تو نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو یہ ایرانی عورتوں کے لیے لبریشن کا ٹائم ہے. اب جو عورتیں بھارت میں ہیں آج کی تاریخ میں، آپ کو پوری چھوٹ ہے. آپ کو ابھایا پہننا ہے، برقع پہننا ہے، نہیں پہننا ہے، آپ کی چھوٹ ہے. مگر وہاں کمپلسری ہے، کئی چیزیں کمپلسری ہے وہاں پہ. ذرا جائیے مشہد ایریا میں جائیے، تہران میں جائیے تو آپ پتہ لگے گا. ایک چیز اور بتایا تو شاہ کے ٹائم پہ نیو یارک کچھ نہیں تھا. نیو یارک کچھ نہیں تھا شاہ کے ٹائم میں جس طرح تہران تھا. سمجھ میں آ گئی بات؟ اتنا ماڈرن تھا تہران کہ آپ سوچ نہیں سکتے. اب جو اس زمانے میں انڈین ایئر فورس کے آفیسرز جاتے تھے، ٹھیک ہے، 44 اسکواڈرن کے اور 29 اسکواڈرن کے انڈین ایئر فورس کے جو آفیسرز جاتے تھے وہاں پہ، ان سے پوچھو کہ تہران کیسا تھا. اور کیونکہ وہ امریکہ بھی آتے ہیں، ان سے پوچھو تہران کیسا تھا، نیو یارک سے کس طرح ٹکر میں تھا تہران جب شاہ کا ٹائم تھا. سمجھے؟ تو آزادی سب کو پسند ہے. یہ بات صحیح ہے کہ جنگ سے کچھ چیز حاصل نہیں ہوتی، نہ ہار یا جیت. اور وہ پیٹرو ڈالر وہ سب باتیں کرنا ادھر مت کرنا، کوئی فائدہ نہیں ہے وہ بات کرنے کا. کیونکہ آپ لوگوں کی پیٹرول پرائسز تو ابھی بہت اوپر جانے والی ہے. کیونکہ 50% جو ایرانی پائپ لائن سے پیٹرول آتا ہے نا، وہ انڈیا ہی لیتا تھا. اب یا تو ڈالر میں لینا پڑے گا، وہاں سے تو ہے نہیں. رشیا تو آپ کی دکان بند کرا دی ہے سائڈ میں. تو آپ جانو اور آپ کا کام. اور اندھوک جو ہیں وہ تو ویڈیو ڈالتے تھے، 2,000 روپے لیٹر ہو جائے گا، تم بھی ہم لے لیں گے. ان کی پینٹیں بک جائے گی، بکے گی تو کون ان کی پینٹیں کوئی خریدے گا ہی نہیں، ٹھیک ہے نا. پھٹی ہوئی پینٹ سے نا کوئی خریدے گا. تو یہ تو واپس گھوڑے یا ٹانگے پہ آ رہے ہیں. سمجھ میں آ گئی؟ جنگ صحیح نہیں ہے مگر آزادی ضروری ہے. اپنے دیش نے بھی آزادی کے لیے جنگیں لڑی ہیں، مغلوں سے لڑی، انگریزوں سے لڑی، اور آج آپ لوگ پھر ایک اور جنگ لڑ رہے ہو آزادی کی. خود ہی کہتے ہو نا ہم تو آزاد نہیں ہیں، ڈیموکریسی از فیلڈ، یہ سب باتیں کرتے ہو. تو ڈیموکریسی کے لیے آزادی کی ایک لڑائی آپ بھی لڑ رہے ہو. باقی تہران میں جو ایران میں ہو رہا ہے نا، وہ ٹھیک ہے، وہ آزاد کرنا ہے وہاں کی عورتوں کے. ذرا ان کے حال دیکھو. جو امریکہ میں رہتے ہیں نا، ان سے پوچھو کہ جب یہ لوگ 80 کے دشک میں یہاں پہ آئے تھے تو کس حالات میں یہاں پہ آئے تھے. اور امریکہ جیسی گریٹ کنٹری نے ان لوگوں کو ایکسیپٹ کیا تھا. آپ تو کہتے ہیں نا امریکہ تو سب سے بڑا دشمن ایران ہے، تو ایرانی کیسے رہ رہے ہیں یہاں پہ؟ لاکھوں کی تعداد میں ایرانی رہتے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں. ہمارے بھی پڑوسی ہو سکتے ہیں کوئی آس پاس ایرانی، ہم جانتے نہیں تو بھی، ٹھیک ہے. تو اتنی بڑی بڑی باتیں نہ کریں وہاں بیٹھ کے. اور جس طرح آپ کا میڈیا بیہیو کرتا ہے نا، اس طرح انڈیا کا سوشل میڈیا بیہیو نہیں کرے. ہر جگہ ویوز لینے کی جو دو ہے نا بھگدڑ، اس میں مت لگا کرو یار. $2 بنانے کے لیے کچھ بھی لکھتے ہو، کچھ بھی بولتے ہو، نہ جان نہ پہچان، ہم تیرے مہمان. ابھی ایران کو کوئی دوست بنا لیتا ہے، کوئی اسرائیل کا بنا لیتا ہے اپنا، پتہ نہیں کیا ہے. کبھی کسی کو تاؤ بنا لو، کسی کو چاچا بنا لو. کیا لینا دینا ہے آپ کا یار؟ آپ خود اپنی جنگ لڑ رہے ہو. روز صبح گھر سے نکلتے ہو نا، آپ کی جنگ تیار ہو جاتی ہے، لٹک کے جاتے ہو، گھسیٹ کے آتے ہو واپس. سمجھ آ گئی؟ کہاں ایران کی، اسرائیل کی اور امریکہ ان لوگوں کی باتیں کرتے ہو. کچھ سنبھالو آپ کا پچھواڑا بھائی، کچھ سنبھالو، ٹھیک ہے.